بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد طارق وائس چینل میں تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انوکھا واقعہ پیش کیا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ واقعہ نہیں سنا تو زندگی فضول ہے۔ محترم ناظرین، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے خود ہی انکار کر دیا۔ صحابہ کرام علیہم اجمعین نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، بھلا جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے کہ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا۔ قریب ہی ایک عورت بستی تھی جس میں ایک عورت کا تندور تھا۔ اس عورت نے اسلامی لشکر کے لیے روٹیاں بھی پکائیں۔ جب وہ عورت اپنے کام کار سے فارغ ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے کہنے لگی کہ میں تمہارے سردار سے بات کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ صاحب جمال بھی ہیں اور صاحب کمال بھی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے۔ کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہنے لگی کہ میں ایک ماں ہوں، تندور کی روٹیاں لگاتی ہوں اور یہی میرا ذریعہ روزگار ہے۔ کہنے لگی کہ میں تندور میں روٹی لگانے کے دوران میں اپنا ہاتھ تندور میں ڈالتی بھی ہوں اور نکال بھی لیتی ہوں، لیکن میں نے اپنے بچے کو گرم ہوا کے لگنے کو پسند نہیں کرتی۔ میں نے سنا ہے کہ ساری دنیا کے ماؤں کی محبتوں کو جمع کر دیا جائے تو اس سے 70 گنا زیادہ بندوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اگر سچ میں ایسا ہی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا جہنم میں جانا کیسے پسند فرمائے گا؟ حدیث پاک میں آتا ہے، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی یہ بات سن کر اپنے مبارک سر کو نیچے کی جانب جھکا لیا۔ آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ روتے رہے حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آپ کے پاس آئے۔ میرے محبوب، ان کو بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا اور اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی ماری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ لوگ جہنم اور اس کی آگ سے بچ جائیں، لیکن یہ بات ہے کہ یہ توبہ نہیں کرتے، توبہ کی جانب آتے ہی نہیں، بلکہ اپنے رب کی بات ماننے کی بجائے شیطان کی مانتے ہیں اور توبہ کو ضائع کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، تو یہ تو اپنے عمل کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک نقل فرماتے ہیں کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی، لیکن جو انکار کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ عرض کیا گیا، اور کون انکار کرے گا؟ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ چند فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ سو رہے تھے کہ ان میں سے چند فرشتوں نے آپس میں کہا کہ تمہارے ساتھی کے لیے مثال ہے، اس مثال کو بیان کرو۔ بعض فرشتوں نے کہا کہ یہ سو رہے ہیں، اور بعض فرشتوں نے کہا کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار رہتا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ان کی مثال اس آدمی جیسی ہے کہ جس نے ایک گھر بنایا اور اس میں کھانے کی ایک دعوت کا انتظام کیا اور ایک بلانے والے کو بھیجا، تو جس نے اس بلانے والے کی بات مانی وہ اس گھر میں داخل ہوا اور دعوت میں سے کھایا، لیکن جس نے اس بلانے والے کی بات نہ مانی تو وہ اس گھر میں داخل نہ ہوا اور نہ ہی اس دعوت سے کھایا۔ پھر فرشتوں نے کہا کہ اس مثال کا مطلب ان کے سامنے بیان کرو تاکہ یہ سمجھ جائیں۔ تو اس پر بعض فرشتوں نے کہا کہ یہ تو سو رہے ہیں، اور بعض نے کہا کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار رہتا ہے۔ پھر فرشتوں نے اس مثال کا مطلب بیان کیا کہ وہ گھر جس کی طرف دعوت دے کر بلایا جا رہا ہے وہ جنت ہے، اور بلانے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، لہذا جس نے
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانی تو وہ اس گھر یعنی جنت میں داخل ہو گیا، کیونکہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانی تو اس نے اللہ پاک کی بات مانی، اور جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ لیکن جس نے آپ کی بات مانی ہے اس نے اللہ کی بات مانی اور وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے آپ کی بات نہ مانی اس نے اللہ تعالیٰ کی نہ مانی اور وہ جنت میں نہ جائے گا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک نقل فرماتے ہیں کہ میری اور اس دین کی مثال جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا اس آدمی جیسی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا کہ اے میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کے بڑے لشکر کو تمہاری جانب آتے ہوئے دیکھا ہے، میں تم کو بے غرض ہو کر کہتا ہوں یہاں سے بھاگنے میں جلدی کرو جلدی کرو۔ لہٰذا اس کی قوم میں سے کچھ لوگوں نے اس کی بات مان لی اور سر شام چلے گئے اور آرام سے چلتے رہے تو وہ بچ گئے، جبکہ اس قوم کے کچھ لوگوں نے اسے جھوٹا سمجھا اور وہیں ٹھہرے رہے تو دشمن کے لشکر نے ان پر صبح حملہ کر کے انہیں ہلاک کر دیا اور ان کو بالکل ختم کر دیا۔ تو یہی مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے میری بات مانی اور جو دینی حق میں لے کر آیا اور اس پر عمل کیا، اور ان لوگوں کی جنہوں نے میری بات نہ مانی اور جو دینی حق میں لے کر آیا اس کو جھٹلایا۔ پیارے ناظرین، جس کے ساتھ اللہ پاک بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان کو آزمائش کرتا ہے۔ دنیاوی مصائب اور مشکلات زندگی کا ناگزیر حصہ اور اللہ تعالیٰ کی جانب آزمائش ہوتی ہے۔ ان کا سلسلہ معمولی مسائل سے لے کر جان لیوا بیماریوں تک ہوتا ہے۔ ایسی آزمائش ایک جانب تو بندہ مومن کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے، وہیں ان کے لیے بہت خیر اور بھلائی اور ڈھیر سارے اجر و ثواب کا ذریعہ بنتی ہے۔ جان لیجئے کہ کافر کے نظر میں مصائب فقط ایک غیر آرام دہ چیز ہوتی ہے، جبکہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کا سنہری موقع ثابت ہوتا ہے۔ اگر مومن ایسے حادثات کا مقابلہ صبر و تحمل اور برداشت کے ساتھ کرے تو اللہ تعالیٰ جس قدر بے انتہا مہربان ہے اسی قدر بے انتہا اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر اپنی بے پناہ رحمت نازل فرماتا ہے، جیسے کہ فرمایا گیا ہے ہم کسی نہ کسی طرح سے تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک سے، مال و جان سے، پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجیے جنہیں جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور خود اسی کی جانب لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ان پر ان کے رب کی نوازش اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ لیکن اس کے برعکس کافروں کے لیے ایسی آزمائش اس دنیا میں کسی نوازش کا باعث نہیں بنتی اور نہ ہی آخرت میں کسی بھلائی کا ذریعہ ثابت ہو سکے گی، کیونکہ ان کا صبر ایک مومن کی طرح اللہ تعالیٰ کی رضا کی حصول کی خاطر نہیں ہوتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان لوگوں کا پیچھا کرنے سے ہارے دل ہو کر بیٹھے نہ رہو، اگر تمہیں بے آرامی اور تکلیف ہوتی ہے تو انہیں بھی تمہاری طرح بے آرامی ہوتی ہے، اور تم اللہ تعالیٰ سے وہ امیدیں رکھتے ہو جو امیدیں انہیں نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ دانا اور حکیم ہے۔ سورۃ النساء اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، چلنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے جن پر اللہ کا انعام ہوا، اور نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر اس کا غضب نازل ہوا۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے اور میرے اسلامی چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ناظرین، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔